Welcome to the class. Today our topic is evaluation of lesson planning. Lesson evaluation. Evaluation is an essential process of learning to teach and help you to understand and solve the problems within the classroom. टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में एवेल्यूएशन मतलब जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एवेल्यूएशन से हमें क्लासरूम के अंदर पेश आने वाले मसाइल को समझने और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है. Evaluation diagnose all educational problems. After that, evaluation से तमाम तलीमी मसाइल इश्यूज़ को एनालाइज किया जाता है ताकि फ्यूचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐसे मसाइल को ख़त्म किया जा सके. इसी तरह लेसन प्लानिंग के भी मसाइल होते हैं. लेसन प्लान को अप्लाई करने के बाद एवेल्यूएट करने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. जब आप एक बार लेसन प्लान करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लर्निंग प्रोसेस को. तो इन तमाम मसाइल को ढूंढना और उनको एवेल्यूएट करना और जो डेफिशिएंसीज हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है. लेसन एवेल्यूएशन इज़ टू थिंक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग दैट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, देन मूव टू डूइंग एंड रिसीविंग एंड रिव्यूइंग. एवेल्यूएशन जो है प्लानिंग के स्टार्ट से लेकर ड्यूरिंग द लर्निंग एंड देन आफ्टर लर्निंग हेल्पफुल है. इट मीन्स एवेल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि एवेल्यूएशन का प्रोसेस प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है. प्लानिंग में ही टीचर एवेल्यूएट करता है कि उसके मसाइल क्या हो सकते हैं, कौन से मसाइल को उसको दरपेश हो सकते हैं. उसने पूरी सिचुएशन का, पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना होता है कि उसके पास स्टूडेंट्स कितने होंगे, रिसोर्स कितने होंगे, क्या मसाइल हो सकते हैं. आफ्टर दैट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जब वो पढ़ा रहा होता है उस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों की लर्निंग की जो एवेल्यूएशन है उसको देखना होता है उसने. आफ्टर दैट उसने रिव्यू करना होता है कि क्या हमारा जो प्रोसेस ओवरऑल उसने प्लान किया, जो उसने एक्टिविटीज़ की और तमाम चीज़ें जो है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिसीव हुई या नहीं. Evaluation is a process that critically examines a program. It involves collecting and analyzing information about a program's activities, characteristics, and outcomes. एवेल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्रिटिकली किसी भी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया जाता है. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. एवेल्यूशन बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स को मदद करती है ताकि वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें. तो टीचिंग जो एवेल्यूशन है इसमें इसका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट एक्टिविटीज़, अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स को देखना. और इसका जो पर्पस है एवेल्यूशन का वो है जज करना प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को, किसी टीचिंग के प्रोग्राम को, टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, कि उस प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस का उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उनका हल निकालना, उनकी सोल्यूशन जो बताना है वो एवेल्यूशन में प्रोसेस में किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ एवेल्यूशन वी कैन जज द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल स्टेटस एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. हम इससे जो एजुकेशन है, जो इसके जो स्टेटस है, इसको हम चेक कर सकते हैं एवेल्यूशन की मदद से, क्योंकि एवेल्यूशन का मदद है जज करना, इम्प्रूव करने के लिए हमें हेल्प करना. तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्यूएट कर सकते हैं. द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक जजमेंट. तो एजुकेशन के अंदर जो एवेल्यूएशन का पर्पज़ है वो है कि इसका जजमेंट करना अबाउट अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस. लेसन एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन इज अ कलेक्शन ऑफ फीडबैक ऑन अ कोर्स टू डिटरमिन हाउ द कोर्स कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन हैज़ बीन रिसीव्ड. तालीमी जायज़ा. एवेल्यूएशन के प्रोसेस से हमें पता चलता है कि हमने अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और तमाम कंटेंट्स एक्सपीरियंसेस को अचीव किया है कि नहीं. इसके ज़रिए से हम फीडबैक को रिसीव करते हैं. फीडबैक में लाइक स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोर्स के स्टैंडर्ड्स का पता चलता है, कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमने कोर्स के तमाम कंटेंट्स को रिसीव कर लिया है या नहीं. तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो हमें एवेल्यूएशन के ज़रिए से पता चलते हैं. मटेरियल्स मतलब बुक्स हैं, स्टडी नोट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो दूसरे एवियर्स वगैरह इस्तेमाल किए टीचर्स ने, दूसरे टीचिंग एड्स जो हैं उनको भी एवेल्यूएट किया जाता है कि क्या वो इस प्लानिंग के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस लर्निंग सिचुएशन के लिए सूटेबल थे या नहीं. तो टीचर्स को जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, स्टूडेंट्स को जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो उनका अंदाज़ा लगाना और उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करना. डिलीवरी मेथडोलॉजीज़.
جو نالج، ایکسپیرینسز اور انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کیا گیا، اس کو ڈلیور کرنے کے لیے جو میتھڈز اپلائی کیے گئے، جو ٹیچرز ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہیں، ٹیکنیکس اور ٹیچرز نے یوز کی ہوتی ہیں، ان کو ایویلیویشن کے ذریعے پرکھا جاتا ہے کہ آئندہ کی فیوچر لرننگ میں ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہیں یا نہیں. تو ان کی افیکٹونیس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو تاکہ ان کو نیکسٹ ہم دوبارہ سے اپلائی کر سکیں. اس کے بعد ایویلیویشن کی جو نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ لرنرس کو اس کی رپورٹ مل جاتی ہے، اور جو ٹیچرز ہیں ان کو اپنی ٹیچنگ کے اباؤٹ اپنی پرفارمنس کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے میتھڈالوجیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ان کی جو نالج انہوں نے ان کو ٹرانسفر ہوا اس میں ہیلپ ہو جاتی ہے. ٹیوٹر اینڈ لرنرز ایویلیویشن. ٹیوٹر سیلف ایویلیویشن اینڈ لرنرز ایویلیویشن آر بوتھ نیسیسری ٹو پرووائڈ افیکٹو کوالٹی کنٹرول. ہم اپنے افیکٹو ایجوکیشنل سسٹم کو تب مؤثر بنا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ اس طرح سے کہ ایویلیویشن کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن کر لیں، اور ٹیچرس کو ان کی ٹیچنگ اور ان کے ٹیچنگ میتھڈز، ان کے ٹیچنگ سٹائلز اور تمام جو میٹیریل اس نے یوز کیے ہیں اس سے ان کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی دونوں کی ایویلیویشن ہو سکے. تو سیلف ایویلیویشن میں ریکوائرز ٹو ریفلیکٹ یور پریکٹس تھرو آؤٹ اے کورس. تو ایویلیویشن نہ صرف ٹیوٹر کو ہیلپ کرتی ہے بلکہ لرنرز کی ہیلپ بھی کرتی ہے، مطلب ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، پرفارمنسز، ڈیفیشنسیز کو ڈائگنوز کرنا سسٹمیٹیکلی طریقے سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ٹیچرز کو اپنے ٹیچنگ اسٹائلز اور کورس سے ریلیٹڈ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے افیکٹو اور ہیلپ فل ہیں کہ نہیں. جو پلان اس نے کیا، ٹائم مینجمنٹ کو بہتر ثابت کیا جا سکتا ہے، ٹائم مینجمنٹ کو ایویلیویشن پروسیس کے بعد اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا اور ان کو چیک کرنا، اور اس نے جو کیا پلاننگ کی تھی تو نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ پلاننگ دوبارہ کرے یا نہ کرے. تو لرنرز کی اگر ہم دیکھیں، لرنرز کی ایویلیویشن، تو لرنرز کو اپنی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے، ان کو اپنی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے، ان کی اپنی ایویلیویشن پروسیس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ پرسنالٹی، ان کی مینٹیلٹی، ان کی ایجوکیشنل پرابلمس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس خود اپنی سیلف ایویلیویشن کر سکتے ہیں کہ ایویلیویشن تمام لرنرز کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے، نہ صرف اور لرنرز کو بلکہ ٹیچرز کو بھی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے لرننگ میٹیریل اور اس کے علاوہ جو ان کو فیسیلیٹیٹرز جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں کہ جو کنٹینٹ ان کو پرووائڈ کیا گیا ان کی نیڈس کو مکمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی پرفارمنس کو بھی کلیئرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے. فریم ورک آف لیسن پلاننگ. لیسن پلاننگ میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو مد نظر رکھی جاتی ہیں، اور انہی تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم لیسن پلاننگ کے فریم ورک کو ایویلیویشن میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایک استاد پلان بناتا ہے یا پلاننگ کرتا ہے تو اس کی ساری جو اسٹریٹجیز ہیں، جن حکمت عملیوں کو وہ مد نظر رکھتا ہے، تو آخر میں ان تمام چیزوں کا جائزہ بھی لیتا ہے کہ کیا وہ اس نے جو چیزیں پلان کیں تو اس سے اس کے مطلوبہ جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیو ہے وہ ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے ہم ڈفرینٹ جو لیسن پلاننگ کا جائزہ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 پہ آتا ہے کہ اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز یا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. تو جائزہ لیتے وقت آخر اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آیا وہ جو آبجیکٹیوز کے جو اچیومنٹ ہے وہ اس کی جو حکمت عملی جو اس نے اختیار کی اس کے مقاصد ممکن ہو سکے یا پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو وی آر دا ایمز آبجیکٹیوز آف لیسن پلان ہوللی اور پارٹلی. تو وہ پورے طریقے سے مطلب جو ہے آبجیکٹیوز کو چیک کرتا ہے کہ وہ ڈیڈ یو مینیج دا کور کنٹینٹ لیسن، جو اس نے لیسن کو جو کنٹینٹ اس نے یوز کیا ہے اس کے آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میتھڈز ہیں، بہت ساری حکمت عملیاں جو اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. جو اسٹریٹجیز اساتذہ نے تعلیمی جو آبجیکٹیوز جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اس نے جو کروائیں اس سے کس حد تک طلباء جو ہے وہ ان کے لیے جو ان کو فائدہ ہوا ہے، کیا اس طرح سے جو حکمت عملی کے نفاذ سے نظام تعلیم کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کے جو اسٹریٹجیز ہیں مقاصد کے حصول میں مدد مل سکی ہے یا نہیں مل سکی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی گروتھ اور ان کی ایبلٹیز جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے یا نہیں. تو جائزہ لیتے وقت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں سے اسٹوڈنٹس نے کیا سیکھا، کس حد تک ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ممکن ہوئی. تو اس کے علاوہ میتھڈز ہیں، ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھا جاتا ہے. میتھڈز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیڈ یو ہیو سکسیس ود دا ویریس میتھڈز یوز، کیا اس نے جو میتھڈ استعمال کیے
کیا اس سے اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, کیا اس میں کامیابی ملی یا نہیں ملی. ایویلیوشن جائزہ مطلب اس بات کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے کہ طلباء نے جو تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ جو ان کو جو اسکلز اور جن کو جو ٹیکنیکس سکھائی گئیں کیا وہ پریکٹیکل لائف میں ان کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ میتھڈ جو ٹیچر یوز کرتا ہے, لائک اس کے علاوہ میں ٹیچنگ ایڈس بھی یوز کرتا ہے, ٹیکنیکس یوز کرتا ہے, ڈفرینٹ گروپس بناتا ہے, گیمس کرواتا ہے, رول پلیز کرواتا ہے, لیکچر میتھڈ یوز کرتا ہے, ڈیمونسٹریشن میتھڈ یوز کرتا ہے, تو وہ اپنے میتھڈس کو ایویلیوٹ بھی کر سکتا ہے. مینجمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مینجمنٹ میں جو اس نے جو ایکٹیویٹیز کروائی ہوتی ہیں, جو اس کو اسکلس سکھاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, جو ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں, تو ان کو ایویلیوشن کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے. کنٹرول اینڈ ڈسپلن, ٹائپس اینڈ یوز آف ریوارڈ, اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے اس نے کنٹرول کیا اور یہ وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا اور اس کا ٹھیک تھا یا نہیں. اسٹوڈنٹس کو ریوارڈ انعام کے طور پہ یا ان کو انکریج کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس نے ایویلیوشن یوز کر کے تو وہ ایویلیوٹ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ زیادہ امپروو ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ریسورسز اس نے استعمال کیے, اسٹڈی نوٹس ہو گئے, چارٹس, میپس, اور جو چیزیں اس نے پلان کیں وہ چیزیں جو ہے اس میں ایویلیوشن کے پروسیس میں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد فالو اپ میں آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس شوڈ دا کانٹینٹ بی کورڈ اگین اینڈ ڈفرینٹ ویز, تو وہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس کو اگین ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو نیکسٹ جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے وہ ایویلیوشن کے ذریعے سے ہماری مؤثر بہتر طریقے سے ہم نیکسٹ پلاننگ کر سکتے ہیں.